السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر یہ لفظ تحریر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کسی صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس بھائی نے یہ پوسٹ بنائی ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے جس کا سچا ہونا تمہارے نزدیک کنفرم نہ ہو، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مشہور اور معروف نہ ہو، تو پھر لازمی طور پر اس کی خبر کی تصدیق کیا کرو کہ آیا کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تصدیق کرو، اس کے بعد اس پر یقین کرو اور آگے بیان کرو۔ اور جہاں تک اس پوسٹ کو شیئر کرنے والے ہمارے بھائی بہنوں کا تعلق ہے تو ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، یعنی اس کی تحقیق نہ کرے، تصدیق نہ کرے، تحقیق نہ کرے، اس کی پرکھ نہ کرے، اور اس کی یعنی بات کو پرکھے بغیر، سچ اور جھوٹ جانے بغیر آگے بیان کر دے، تو یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ من گڑت اور جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اس دن مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جن کا احترام مکہ کے کافر بھی کرتے تھے اور ان میں لڑائی بند کر دیتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ ان کا احترام کریں، اگر مسلمان پیش قدمی کسی علاقے میں کر رہے ہوں تو بند کر دیں، ہاں ڈیفینس کرنا پڑے، دشمن حملہ کرے تو پھر اس کا ڈیفینس کریں، لڑیں، لیکن اگر پیش قدمی کی جنگ ہو تو اسے ان مہینوں میں روک دیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، 3 مسلسل، اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 رجب ہے۔ تو تمام کے تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، 12 کے 12 مہینے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ تو بہرحال جو ہی رمضان المبارک قریب آتا ہے
تو اس پوسٹ کو پھیلایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے نیکی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ رمضان مبارک بابرکت مہینہ ہے، اس میں کثرت سے نیکی کرنا یہ بالکل صحیح ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، روزے رکھنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، لیکن اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بنا کر لوگوں کے درمیان پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے، نہ ہی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا وہ تم میں سے کسی عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا وہ کسی عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بات پہنچتی ہے تو عام لوگ اسے عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ انسان نیکی کرتے کرتے یا اپنی طرف سے نیکی سمجھتے ہوئے گناہ کے اندر شامل ہو جائے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں کہ من کذب علیہ متعمداً، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ اکرام بھی ہر کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، اور قرآن مجید نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہذا اس پوسٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے سے اور دوسروں تک پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود اس پر غور بھی کریں، عمل کی کوشش بھی کریں اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک حدیث کا بھی علم ہو تو آگے پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نضر اللہ عمران سامع مقالتی فوعاہا فعدہا کما سامعہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری روایت کو سنتا ہے، میری حدیث کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے اور اس کو دل میں جگہ دیتا ہے، یعنی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے اس نے سنا ہے اسی طرح من وعن آگے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور یہ بالکل من گڑت قسم کی اور موضوع قسم کی روایت ہے جو کسی نے بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ تحقیق کا شوق نہیں ہے اور چیز کو پرکھنے کا شوق نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کو جاننے کا شوق نہیں ہے، تو اس کو ہمارے بعض بہن بھائی بغیر سوچے سمجھے آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو شیئر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے اور اس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کو بات پہنچائے، لوگوں کو بات جو حقیقت بات ہے وہ سمجھائے۔ واللہ عالم بالصواب۔